الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي الدنيا سجن المؤمنين وجنة الكافرين قسمت کا لکھا مٹ نہیں سکتا، قسمت کا لکھا مٹ نہیں سکتا، آنسو کے بہانے سے جو ہونا تھا ہو کر رہے گا کسی بہانے سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہوا، اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری امت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کے لیے کئی انبیاء علیہ السلام نے دعا مانگے ہیں، لیکن کسی کا بھی دعا قبول نہیں ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ۔ ہم تو نہ کوئی درخواست دیے نہ کوئی دعا مانگے، بغیر دعا کے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں، ہمیں آخری امت میں آخری رسول ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب قیامت تک کوئی نبی دنیا میں پیدا نہیں ہوگا، ایسے امت میں ہمیں پیدا کیے ہیں اللہ رب العزت نے۔ اللہ کا یہ بے انتہا فضل ہوا، ورنہ ہم کسی غیروں میں پیدا ہوتے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنا دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو رزق پہنچا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ اللہ رب العزت نے جس کو چن لیتا ہے اس کو ہدایت دے دیتا ہے، اللہ رب العزت نے جس کو بچے دینا ہے بچے دیتا ہے، جس کو بچیاں دینا ہے بچیاں دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے بغیر مانگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امت میں آخری امت میں پیدا کیا ہے۔ اور وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب ہم پر مصیبت ٹوٹ پڑ گئی تو ہم صبر کرے، اور صبر کے ذریعے نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگے اور صبر کے ساتھ دعا کرے، اور وہ دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور بھی ضرور کام کرے گا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم نماز کے ذریعے صبر کے ساتھ نماز پڑھو اور دعا مانگو، اللہ تعالیٰ ضرور بھی تمہارے ساتھ رہیں گے۔ اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اس دین کو پھیلانے کے لیے کئی انبیاء علیہ السلام 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نے اس کو محنت کرے۔ جو جتنے بھی نبیاں آئے ہر نبی یہی کہتا تھا کہ میں رسول ہوں، میری بات مان لو، اور اللہ کو ایک اللہ کو مان لو۔ یہ ہر پیغمبر کہتے تھے ایک اللہ کو مانو اور مجھے رسول مانو، اور میرے بعد اور ایک رسول آنے والے ہیں، وہ احمد ہوگا، وہ آخری رسول ہوں گے، آخری پیغمبر ہوں گے۔ دوستو وہ پیغمبر کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی خاتم الانبیاء ہیں۔ ان کے طریقے پہ اگر چلیں گے تو دو جہاں اسے کامیاب و کامران عزت ہر چیز اس کو حاصل ہوگا۔ دوستو جو کام بھی کرتے ہیں ہم ایمان کے ذریعے، ایمان کے دولت سے ہمیں اللہ رب العزت نے نوازا ہے، اور وہ کلمہ ایسا کلمہ ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھ دے اور دوسرے پلڑے میں
جتنی بھی چیزیں ساری دنیا کی کائنات کی چیزوں کو رکھ دے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ یہ سارے پیغمبروں سے بھی زیادہ بھاری ہوگا۔ دیکھو میرے دوستو، اللہ تعالی سب سے پہلے جنت میں داخل کرنے والی امت یہی، داخل ہونے والی امت یہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ کسی نبی کو سب سے پہلے جنت میں داخل کرنے کا داخلہ نہیں ہے جب تک کہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں قدم نہ رکھے، نہ ان کی امت جنت میں نہ رکھے، تب تک انبیاء علیہ السلام، دیگر انبیاء علیہ السلام کو جنت نہیں، ان لوگوں کے لیے حرام ہے۔ یعنی جب تک ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں قدم نہ رکھے، جب تک کسی نبی کو جنت میں داخلہ نہیں۔ سب سے آخر میں آئیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے جنت میں جانے والے ہم ہی ہوئے۔ اس امت میں، اس امت آخری امت ہے، یہ امت کے بعد کوئی امت نہیں ہوگی۔ کنتم خیر امتی اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ دیکھو میرے دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن میں ہماری تعریف فرمائے، تم اچھے کاموں کو کرتے ہو، برے کاموں سے روکتے ہو، اور خیر کام کرتے ہو اور خیر کی طرف بلاتے ہو، برے کام سے رکتے ہو، برے کام سے روکتے ہو۔ دوستو، جب تک ہم ایمان کی کیفیت ہم کو پتہ نہیں چلے گا، جب تک کہ ہم ایمان پر جمے نہ رہے، اور ایمان کی جو طاقت ہوتی ہے وہ یقین ہے، وہ یقین اگر کر لے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لے اور انہی کے طریقے پہ چلیں گے تو یہ کامیاب ہو، کامران ہوگا۔ جب مسلمان مسجدوں میں نماز نہیں پڑھتے تھے، گھروں میں کفاروں سے ڈر کے گھروں میں پڑھتے تھے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے رسول بناتے تھے، لیکن اب کوئی نبی نہیں آنے والے ہیں، نہیں پیدا ہونے والے ہیں۔ اور ان کی بہادری یہ تھی، جب کوئی مسلمان بھی نماز مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے اندر گھس گئے اور 2 رکعت نماز پڑھی، مکے سے باہر نکلے، تلوار گلے میں ڈالے اور کمان ہاتھ میں لی اور بہت سے تیر ساتھ لیے، اول مسجد میں گئے، طواف اطمینان کے ساتھ کیا، پھر نہایت اطمینان سے نماز پڑھی۔ اس کے بعد کفار کے مجمع میں گھس گئے اور فرمائے جس کا دل یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں روئے، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اور کسی کو اگر اتنا دم ہے کہ یہ تیر کو کوئی نکالے، آج کے تاریخ سے ہم مسلمان یہیں پر اسی مکے میں نماز پڑھیں گے، اور کسی کو اگر ہمت ہے تو مجھ سے مقابلہ کرے اور لڑے۔ کسی کو بھی اتنا ہمت نہیں تھی، حتیٰ کہ ابو جہل کو بھی ہمت نہیں ہوا تھا، وہ تھی ہمت ان کے اندر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکے۔ اس تاریخ سے مکہ آباد ہو چکا ہے، مسجدیں آباد ہو چکی ہیں۔ میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ کعبہ کے باہر آ کے آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کہنے لگے کہ کوئی بھی ہمت نہ کرے، کہ کوئی بھی ہمت نہیں کرے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کرے۔ اتنی ہمت کسی کو نہ تھی۔ اس وقت سے لے کر قیامت تک جو کعبہ آباد ہوتے رہی، اس سے پہلے مسلمان نہ ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو لوگ جب چھپ کر نماز پڑھتے تھے مسلمان۔ اب کیا ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
وجہ سے کعبہ آباد ہو گیا اور ہر مسجدیں آباد ہو گئے، اور آپ نے جب ہجرت کی ارادہ کیا تو تلوار گلے میں ڈال دیے۔ دیکھو بھائی میرے دوستو، اتنا جذبہ تھا اسلام کے بارے میں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت 70 مرتبہ نماز تو جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ایسی محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح صحابہ میں اتنی محبت تھی اور صحابہ حضرت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی محبت تھی۔ یہ سگے چاچا تھے، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کی جذبات تھی۔ اپنے ہم کو تو نہ جان جسم دینا کے ہے، نہ ٹکڑے مال ٹکڑے دینا کروا ہے، لیے، بس عمل کر کے لوگوں کے اندر دین کو پھیلانا ہے، یہی کام ہمارا ہے۔